بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں جس طرح ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خاص دشمنوں کے زندگی کے واقعات کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج ہم اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ وفادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے واقعات کے بارے میں پڑھیں گے، اور جنہوں نے شروع میں اسلام کو قبول کیا، وہ خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے اور جو شدت رکھتے تھے دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جس طرح ستایا، تنگ کیا اور طرح کی تکلیف دی، اور اس کے برعکس جو آپ کے صحابہ تھے جنہوں نے شروع میں آپ کی آواز پر لبیک کہا اور اسلام کو قبول کیا، تو انہوں نے کس طرح اپنی جو ہے زندگیوں کو خطروں میں ڈال کر اور اذیتیں سہنے کے باوجود اسلام کو نہیں چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت وفاداری کا ثبوت دیا۔ اور ہم یہاں پہ بہت اچھا یہ سبق بھی لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں کفار تھے اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو جو کفار تھے اسلام کی اشاعت کے بعد بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں آ گئے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے جو جیسے اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ وفادار ہو گئے تھے۔ اور نہ صرف انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، بلکہ اسلام کی ترقی کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا سب بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آج ہم فصل 2 میں تہذیب مسلمین کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ تہذیب مسلمین کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کو اذیت دینا یا نقصان پہنچانا۔ اب جس قدر اسلام پھیلتا جاتا تھا اور مسلمان زیادہ ہوتے جاتے تھے، اسی قدر مشرکین مکہ کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کا کوئی حامی اور مددگار تھا، ان پر تو کفار مکہ کا کچھ زیادہ بس نہیں چلتا تھا۔ ہاں، جو بیچارے بے سہارا مسلمان تھے، جن کی کوئی پشت پناہ نہ تھی، وہ قریش مکہ کے ظلم و ستم کے تختہ مکش بنے ہوئے تھے۔ وہ کفار کسی کو مارتے، کسی کو تنگ و تاریک کوٹری میں بند کر رکھتے۔ ہم ان چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں جس سے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے صبر و تحمل کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ سب سے پہلے جس کا ہم واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں بلال بن رباح رضی اللہ عنہ۔ آپ حبشیوں نسل تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ دھوپ تیز ہو جاتی اور پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے، وہ غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے تاکہ وہ جنبش بھی نہ کر سکیں، اور پھر کہتا تو اسی طرح مر جائے گا۔ اگر نجات چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر اور لات و عزا کی پرستش کر۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے اس وقت بھی احد ہی نکلتا، اور اسی طرح کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا اور کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھلاتا۔ اس تکلیف کی شدت میں بھی زبان مبارک سے احد ہی نکلتا۔ امیہ نے جب یہ دیکھا کہ بلال کے عزم و استقلال میں کوئی تزلزل نہیں آتا، تو گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا کہ تمام شہر میں وہ گھسیٹتے پھریں، مگر بلال کی زبان سے احد ہی نکلتا۔ حسب معمول حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی جور و ستم یعنی ظلم و ستم کی تختہ مشق بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس طرف سے گزرے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور امیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، الا تتق اللہ فی حاذ المسکین حتی متی، یعنی کہ تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا، آخر یہ ظلم و ستم کب تک؟ امیہ نے کہا، تم ہی نے تو اس کو خراب کیا ہے، اب تم ہی اس کو چھڑاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میرے پاس سے غلام ہے جو نہایت قوی ہے اور تیرے دین پر نہایت قوت اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، تم اس کو لے لو اور اس کے معاوضے میں مجھے بلال
دے دو، یعنی بلال کو میرے حوالے کر دو۔ امیہ نے کہا مجھے قبول ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر آزاد فرما دیا۔ گوناگو مصائب اور طرح طرح کے مظالم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے استقلال اور استقامت کی آزمائش ہوئی۔ تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹائے گئے، لیکن ان تمام روح فرسا آزمائشوں کے باوجود توحید کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابو جہل ان کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا، اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی تو کہتا بلال اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جا، لیکن اس وقت بھی دہن مبارک سے احد ہی نکلتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر کفار کی طرف سے دیے گئے ان اذیتوں کے نشانات اور داغ صاف نظر آتے تھے۔ ہم پڑھنے لگے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ عمار بن یاسر جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام اور مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو کفار مکہ نے اس قدر ایذائیں دیں کہ جنہیں سوچ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اپنے ایک لاپتہ بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے، اور دو بھائی حارث اور مالک بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حارث اور مالک تو یمن واپس ہو گئے اور یاسر مکہ ہی میں رہ پڑے، اور ابو حذیفہ مخزومی سے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی کنیز سمیہ بنت خیاط سے آپ کی شادی کر دی، اور جس سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یاسر رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ ابو حذیفہ کے مرنے تک ابو حذیفہ ہی کے ساتھ رہے۔ پھر جب اللہ نے اسلام کا ظہور فرمایا تو یاسر رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، عمار یعنی ان کے جو بیٹے تھے عمار رضی اللہ عنہ، اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر رضی اللہ عنہ سب کے سب اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی اور بھی تھے جو عمر میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے۔ ان کا نام حریث بن یاسر تھا۔ زمانے جاہلیت میں ہی بونو العدیل کے ہاتھوں وہ قتل ہو چکے تھے۔ مکہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا چونکہ کوئی قبیلہ اور کنبہ نہ تھا جو ان کا مددگار ہوتا یا حامی ہوتا، اس لیے قریش نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دیں۔ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی زمین پر ان کو لٹاتے اور اس قدر مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے اور کبھی انگاروں پر لٹاتے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور یہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے یا نارو کونی بردوں و سلامہ علی عماری کما کنتی علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار دیا جس سے ان کی روح پرواز کر گئی، اور عہد اسلام میں سب سے پہلی یہ شہادت سے سرفراز ہو گئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو مبتلائے مصیبت دیکھتے تو یہ فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، کبھی یہ فرماتے اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی یہ فرماتے تم کی بشارت ہو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ عمار رضی اللہ عنہ سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ایک بار قمیض مبارک اتاری تو ان کی پشت مبارک پر لوگوں کو سیاہ داغ نظر آئے۔ اس کا جب سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ قریش مکہ مجھ کو تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹائے کرتے تھے، یہ اسی کے داغ ہیں۔ ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک کیا، اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے انہی مصائب اور تکالیف میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پہلے انتقال فرمایا۔ اب ہم پڑھیں گے صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔
آپ کا نام ابو یحییٰ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد یا چچا ایران کے بادشاہ کی طرف سے ابلا یعنی عراق میں بصرہ کے قریب ایک شہر ہے وہاں حاکم تھے، جبکہ آپ کا گھر موصل کے قریب نہر فرات کے کنارے ایک بستی میں تھا۔ ایک دن رومیوں نے حملہ کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور کئی لوگوں کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ قیدی بنا کر روم لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر کم تھی اور اس طرح آپ کی پرورش روم میں ہوئی۔ قبیلہ بنو کلب کے ایک شخص نے آپ کو رومیوں سے خریدا اور مکے لے آیا۔ پھر عبداللہ بن جدعان نے آپ کو خرید لیا، یہاں تک کہ آزادی کی دولت نصیب ہو گئی۔ بعض روایت کے مطابق بالغ ہونے کے بعد آپ شام سے بھاگ کر مکہ آ گئے تھے۔ آپ نے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ 30 سے کچھ زائد خوش نصیب دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ آپ ان 7 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر سب سے پہلے جسے سیراب کیا جائے گا وہ صہیب ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی طرح مشرکین مکہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش مکہ نے کہا کہ اگر تم اپنا سارا مال و متاع یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو ورنہ نہیں، جسے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا۔ کیونکہ شروع میں آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنی رہائش رکھی تھی اور تجارت کا پیشہ اپنایا تھا جس سے کافی مال کما لیا تھا۔ اب جب قریش مکہ نے اس شرط پر کہ وہ اپنا سارا مال و متاع یہیں چھوڑ کر ہجرت کریں تو انہوں نے اپنا ساری دولت کو لات ماری اور مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تمام واقعہ بیان کیا، تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صہیب نے اس بیع میں خوب نفع کمایا کہ فانی کو چھوڑ کر باقی کو اختیار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جس کا ترجمہ ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں محض اللہ کی رضامندی کی طلب میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار یہ فرمایا، صہیب نے خوب نفع کمایا، صہیب نے خوب نفع کمایا۔ عمر بن حکم سے مروی ہے کہ مشرکین مکہ حضرت صہیب، عمار، ابو فائدہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کو اس قدر تکلیفیں دیتے تھے کہ وہ بے خود اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ یہ بھی خبر نہ رہتی کہ زبانوں سے کیا نکل رہا ہے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جو کہ سورہ نحل کی آیت ہے اور جس کا ترجمہ ہے، تحقیق تیرا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے طرح طرح کی مصائب اور فتنوں کے بعد ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان باتوں کے بعد تیرا رب ان کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یہ آیت انہی حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب ہم پڑھیں گے خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی کہ جو کہ ایمان قبول کرنے میں دوسروں سے سبقت لے جانے والے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چھٹے مسلمان ہیں، اسی لیے سادس الاسلام کہلاتے تھے۔ آپ ایک مشہور صحابی ہیں، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ غلام تھے، آپ کو قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار خزاعیہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا، اس لیے یہ خزاعی کہلاتے ہیں۔ ابتدا ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کفار مکہ نے حضرت عمار اور بلال رضی اللہ عنہما کی طرح ان کو بھی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ ان کو کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے اور پانی میں اس قدر قوت دلاتے تھے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا اور یہ بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر یہ ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کو جھیلتے رہے، اور ان کے اسلام میں بال برابر بھی تذبذب یا تزلزل پیدا نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ سے ان کا دل ہی اٹھ گیا اور آپ کوفے میں جا کر مقیم ہو گئے۔
ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھا کر یہ فرمایا کہ اس مسند کا تم سے زائد کوئی مستحق نہیں مگر بلال، یعنی بلال کے علاوہ۔ اس پر خباب نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بلال بھی مجھ سے زیادہ مستحق نہیں، اس لیے کہ ان تکالیف اور مظالم پر بعض مشرکین مکہ بلال کے تو حامی اور ہمدرد تھے مگر میرا کوئی بھی حامی نہ تھا۔ ایک روز مشرکین مکہ نے مجھ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر چت لٹایا اور ایک شخص نے میرے سینے پر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ میں ہل بھی نہ سکوں، اور پھر کرتا اٹھا کر اپنی پشت پر سفید داغ دکھانے لگے۔ واب بن عرط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں لوہار تھا، تلواریں بنایا کرتا تھا۔ ایک بار آسن بن وائل کے لیے تلوار بنائی، جب قیمت کے تقاضے کے لیے آیا تو آس بن وائل نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک کوڑی بھی نہ دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مر بھی جائے اور پھر زندہ ہو تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ آس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ آس نے کہا جب خدا مجھ کو موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح مال اور اولاد میرے ساتھ ہوگا تو اس وقت تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا وَنِرَثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا۔ اور جس کا ترجمہ ہے بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو مال اور اولاد دیے جائیں گے، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا خدا تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل غلط کہتا ہے۔ جو بھی زبان سے کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس پر حجت قائم ہو اور اس پر عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جس مال اور اولاد کو وہ کہتا ہے اس سب کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے خالی ہاتھ آئے گا۔ یہاں بس ابھی اتنا ہی۔ اگلی دفعہ بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانثار اور وفادار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اور مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔